السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں عثمان صاحب بیٹھے سب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ حضالہ اور بیگم بحث کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر بیگم ایک خاتون سے کہتی ہے، آج کے دن کی شان میں اضافی لوازمات کے ساتھ میرا حلوہ لے آؤ، ہم نے اپنے دشمنوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کیا اب ہم کچھ میٹھا بھی نہیں کھا سکتے؟ یہ سنتے ساتھ ہی خاتون چلی جاتی ہے اور سسلیہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ جان بچانے پر عثمان صاحب بیحان بے کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو بیحان بے کہتا ہے، حضور یہ میرا فرض تھا۔ سپاہی سے خبر سننے کے بعد برہان اٹھتا ہے اور عثمان صاحب کو جا کر خبر بتاتا ہے، جسے سننے کے بعد عثمان صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کھانا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کے اس طرح چلے جانے پر سب لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر ایکود سپاہی بھائی سنگر کا علاج کر رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے عثمان صاحب برہان کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور بھائی سنگر سے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ ساتھ پوچھتے ہیں، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ تو بھائی سنگر کہتا ہے، حضور قلعے کے سپاہیوں نے۔ عثمان صاحب حیرانگی سے کہتے ہیں، قلعے کے سپاہیوں نے؟ تو بھائی سنگر کہتا ہے، جی ہاں حضور، میں جانتا ہوں کہ وزیر یہاں کیوں آیا تھا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی گئی مقدس امانتیں اب ان کافروں کے پاس ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور برہان حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون حلوہ لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے سسلیہ اسے جان بوجھ کے ٹکراتی ہے اور زہر اس حلوے میں انڈیل دیتی ہے۔ وہ خاتون سسلیہ سے کہتی ہے، خاتون دیکھ کے چلو جہاں بھی جا رہی ہو۔ جواباً سسلیہ کہتی ہے، مجھے مکڑیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ خاتون آگے بڑھ جاتی ہے اور سسلیہ زہر والی انگوٹھی بند کر دیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے میں سسلیہ حضال کے خیمے میں جا گھستی ہے، مگر ایک طرف کھڑا یوسف اسے دیکھ جاتا ہے اور حیرانگی سے کہتا ہے، یہ خاتون حضال خاتون کے خیمے میں کیا کر رہی ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی یوسف آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر حلوہ بیگم کے سامنے رکھا ہوتا ہے۔ حلوے کو دیکھتے ہوئے گونچا کہتی ہے، اس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہاں تک کہ میرا بھی دل کر رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیگم حلوہ گونچا کو دے دیتی ہے۔ سسلیہ بھی وہیں پہ آ کر واپس بیٹھ جاتی ہے۔ گونچا خوش ہوتے ہوئے حلوہ کھانے لگ جاتی ہے اور حلوہ اسے کافی مزیدار لگتا ہے۔ اگلے لمحے عثمان صاحب بھی خیمے میں واپس آ جاتے ہیں۔ بیحان عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، عثمان صاحب کیا خیریت ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، مقدس امانتوں کو چوری کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور گنجر بھی کہتے ہیں، آج مسلمانوں کے لیے سیاہ ترین دن ہے حضور۔ بیحان بھی کہتا ہے، ہم اس شرم سے جی نہیں سکتے حضور، اب اس دنیا میں لطف اٹھانا بھی ہمارے لیے باری ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں، صبر کرو سردارو صبر کرو، کیا ہم مر گئے ہیں؟ کیا ہم مر گئے کہ عالم اسلام کی روشنی بجھ جائے؟ بیحان بے، ان کافروں سے جنگ لڑنے کے لیے کیا ہم نے قسم نہیں کھائی؟ گنجر بے آپ بتائیں، یہ دعویٰ شروع سے لے کر آخر تک ہم جنگ کریں گے، کیا ہم نے قسم نہیں کھائی؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں، ہم نے قسمیں کھائی ہیں حضور، ہم نے قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، پھر اپنی قسمیں مت بولو، ہم کبھی مایوس نہیں پڑیں گے، ہم کافروں کو کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے دکھ کو اپنے اندر رکھیں گے، لیکن ہم کبھی اسے کسی کو نہیں دکھائیں گے۔ امانتیں اگر وہ انہیں بچھو کے سوراخ میں بھی چھپا دیں تو ہم اسے اڑا دیں گے اور سب واپس لے لیں گے، فکر مت کرو۔ سب لوگ کہتے ہیں، انشاءاللہ حضور انشاءاللہ۔ ادھر گونچا اپنے خیمے میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لمحے علاؤالدین اس کے پاس آتا ہے اور اسے پسینے میں دیکھ کر اس کا حال احوال پوچھتا ہے۔ گونچا کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ علاؤالدین سارا دے کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس کے دوبارہ پوچھنے پر گونچا کہتی ہے، میرا جسم جل رہا ہے مگر مجھے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے۔ تو علاؤالدین اس سے کہتا ہے، تم ڈر گئی تھی، ایسا اس لیے ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین اس سے پیار کرتا ہے۔ اگلی صبح عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں اورحان حلوفرا کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم اگر مقدس امانتیں تلاش کرنے میں ناکام ہوئے تو بہت خونریزی ہوگی۔ حلوفرا کہتی ہے، رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی مزید بڑھے گی، کاش ہم اسے روک سکتے۔ اورحان اس سے کہتا ہے، امانتوں کے بارے میں کچھ بھی سنا تو مجھے بتاؤ گی، ہے نا؟ حلوفرا کہتی ہے، ہاں بالکل۔ ساتھ ہی اورحان رکتے ہوئے کہتا ہے، حلوفرا وہ لوکاس، تم اس پہ زیادہ بھروسہ نہ کرنا۔ جواباً حلوفرا کہتی ہے، کمانڈر لوکاس کسی دوسرے بازنطینیوں جیسا نہیں ہے جو میں نے پہلے دیکھے ہیں، اور رحم کرنے والا اور انصاف پسند ہے۔ مگر اورحان کہتا ہے، حلوفرا پھر بھی میری بات یاد رکھنا، میں تمہیں دشمن کے پاس بھیج رہا ہوں، تمہیں کچھ ہو جائے گا اس لیے میں صرف پریشان ہوں۔ جواباً حلوفرا کہتی ہے، اورحان وہ میرا گھر ہے۔ تو اورحان دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، تمہارا گھر یہاں ہے۔ یہ سن کر حلوفرا مسکرا دیتی ہے اور دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب آندھی اور طوفان کی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں علاؤالدین خیمے کے باہر لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں گونچا اس کے لیے مشروب لے کر آتی ہے اور گونچا بہت مشکل سے چل رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ جیسے ہی لڑکھڑاتی ہے تو علاؤالدین اسے سہارا دیتا ہے۔ گونچا کے ہاتھ سے مشروب گر جاتا ہے اور وہ علاؤالدین سے کہتی ہے، علاؤالدین وقت آ گیا ہے۔ گونچے بھی بھاگتی بھاگتی ان کے پاس آتی ہے اور وہ اسے سہارا دیتے ہوئے خیمے میں لے جاتے ہیں اور علاؤالدین بالا خاتون کو پکارتا پکارتا ان کی جانب بھاگ پڑتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے وزیر عمر کراسے صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے، کراسے بے، وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن آپ کے سپاہیوں کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اس لیے میں عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر وزیر عمر سردار کراسے سے پوچھتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے سن لیا ہوگا؟ گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب ان کے پاس آتے ہیں
ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں لطف اندوز ہوں کر سے پوچھتا ہے عثمان صاحب آپ کو غوطہ لگا کر سمندر میں لے آنے والی چیز کیا ہے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں محترم وزیر کو ان سرزمینوں میں لانے والا مسئلہ جو ہے وہی مسئلہ میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ محترم وزیر میں نے آپ کو دعوت دی تھی لیکن آپ نے مثبت جواب نہیں دیا۔ اے اللہ، عالم اسلام کی سب سے قیمتی ترین چیز چوری ہوگی، آپ نے یہ سردار وہ سردار کہہ کر مجھ سے کیوں چھپائے رکھا؟ بتائیں ذرا۔ جواب میں وزیر کہتا ہے اسلامی دنیا اور خلیفہ کی ساکھ کے لیے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ اور رسول کی نظروں میں ہماری ساکھ گر گئی، کوئی چیز اس سے زیادہ قیمتی ہے کیا؟ بہرحال جو بھی ہوا، اب بتائیں کہ خلیفہ سے کوئی دشمنی کی حالت میں ہے کیا؟ کون اور کیوں چرائے گا؟ جواباً وزیر عمر کہتا ہے وہ راہبوں کے بیس میں کوئی تھے، میں تو سوچتا ہوں کہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ہمارے پاس کوئی اور سراغ بھی تو نہیں ہے۔ سردار کرا سے کہتا ہے سرحدوں تک محترم وزیر نے ان کا پیچھا کیا لیکن جب انہوں نے نشانات کھو دیے تو اس سرزمین کے سب سے طاقتور شخص یعنی کہ میرے پاس آئے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں یعنی کہ تمہاری طاقت بھی کافی ثابت نہیں ہوئی۔ ہاں کراسے صاحب، آپ راہبوں کو کہاں تلاش کر رہے ہیں بتائیں؟ تو سردار کراسے کہتا ہے آس پاس جتنی بھی خانقاہیں ہیں اور گرجا گھر ہیں، آپ بتائیں اس کے علاوہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں جنہیں تم راہب کہتے ہو وہ صرف گرجا گھروں میں نہیں ہوتے، ہمارے درویشوں کی طرح پہاڑوں میں، غاروں میں، وقت آنے پہ وہ کسی بھی جگہ چھپ سکتے ہیں، سب مل کر تلاش کریں گے۔ مگر سردار کراسے منہ بناتے ہوئے کہتا ہے ہم پہلے سے ہی تلاش میں ہیں، اگر آپ اتنے مخلص ہیں تو اپنے بلبوتے پہ تلاش کریں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں آپ اس طرح کے عظیم مقصد میں بھی علیحدگی کو پسند کر رہے ہیں، آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کراسے بے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب چلے جاتے ہیں۔ وزیر عمر بھی اٹھ کے آگے بڑھ جاتا ہے، انہیں جاتا ہوا دیکھ کر سردار کراسے کہتا ہے اگر میں نہ ڈھونڈ سکا تو لوکاس نہ ڈھونڈ سکا تو پھر عثمان ڈھونڈ لے گا، واضح ہے۔ پھر سپاہی کو پاس بلا کر کہتا ہے سانجار کو خبر کرو، کچھ آدمیوں کو ساتھ لے جا کر غاروں اور پہاڑوں میں تلاش کرو اور باقی عثمان کا پیچھا کرو۔ سپاہی کے جانے کے بعد مزید کہتا ہے عثمان تلوار کی طرح تمہارا دماغ بھی تیز ہے، اگر میں تم سے بیعت لے پاتا تو تمہارے ساتھ مل کر پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا۔ کائی قبیلے میں بچے کی پیدائش کا وقت ہو جاتا ہے، خیمے کے باہر علاؤالدین بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ خوشی کے ساتھ ساتھ وہ کافی زیادہ پریشان بھی دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں بالا خاتون اس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں پیدائش نہیں ہوئی، گونجا ٹھیک نہیں ہے علاؤالدین، وہ بخار سے جل رہی ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے مبارکباد کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جنہیں سن کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دم سے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ خیمے میں الجن نے بچہ اٹھایا ہوتا ہے اور وہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو بالکل خاموش دیکھ کر بالا خاتون الجن سے پوچھتی ہیں بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون بچہ اسے لے لیتی ہیں اور اسے ہلاتی جلاتی ہیں مگر بچہ کوئی حرکت نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر گونچا اور علاؤالدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور علاؤالدین بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ بالا خاتون پوری کوشش کرتی ہے مگر بچے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ یہ دیکھ کر علاؤالدین بچہ اٹھا لیتا ہے، ان کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، گونچا کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤالدین بچہ بالا خاتون کو دیکھ کر گونچا کے پاس آتا ہے، گونچا منہ سے جاگ پھینک رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤالدین پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے ماں سے زہر دیا گیا ہے، جلدی سے کڑا ہوا دودھ، کالے تل اور شہد لے کر آؤ، جلدی، میں تریاق تیار کروں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین بھاگ پڑتی ہیں۔ علاؤالدین تریاق بنانے لگ جاتا ہے اور بالا خاتون بچے کو دیکھتے ہوئے بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اور یہ الزام کس پہ آئے گا؟ کیا مجرم سامنے آ جائے گا؟ بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب ہم جانیں گے پارٹ 5 میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔